السلام علیکم ناظرین، پروگرام روزی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، آپ سب کو صبح بخیر۔ دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا ایک اچھے انداز میں گزرے اور آپ جو تمام آپ کے کام ہیں امور ہیں وہ بہتر انداز میں سر انجام ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا لازمی خیال کریں کیونکہ موسم کی تبدیلی ہے اور گلے کے امراض، فلو اور کھانسی اور بخار، موسم اب چینج ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بزرگوں کا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، اور اس حوالے سے جو ٹھنڈی زیادہ چیزیں ہیں وہ نہ کھائیں کیونکہ گلے سے زیادہ خراب ہونے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں پانی بالکل جمع نہ ہونے دیں کیونکہ ڈینگی کا خدشہ ہے اور ڈینگی کے باعث جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دی کہ آپ نے احتیاط کیا کیا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، احساس کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی لازمی ہے۔ ہم معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رویوں میں لوگ اکثر گلا کرتے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے، باقی ان کا ہو یا نہ ہو، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ تو اگر ہمیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے تو ہم کسی کو انتظار بھی نہ کرائیں۔ اگر ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمیں اگر کوئی سخت بات بری لگتی ہے تو ہم خود بھی ان الفاظ کا چناؤ نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے الفاظ کا انتخاب اچھے انداز میں کریں۔ اگر ہمارا کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو بہتر انداز میں کنوے کریں، یہ نہ ہو کہ ہم ساری حدیں پار کر جائیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں غصے میں تھا، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو اور اس میں معذرت اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ معاف کرنا بھی سیکھیں اور معافی مانگنا بھی سیکھیں کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار میں یہ بات بھول نہیں سکتا، مجھے اس نے یہ بات کی، تو معافی دینا، معافی مانگنا، درگزر کرنا اسلام کی طرف سے کہا گیا اور اس پر ثواب بھی ہے۔ اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا جو گھر کا ماحول ہے، آفس کا ماحول ہے اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ مزید جس طرح ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں اور ہم مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ایک تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ اس وقت جو وائرل ڈیزیز ہیں ان کا خطرہ زیادہ ہے۔ جو ہمارے فلڈ کے علاقے ہیں، سیلاب زدہ علاقے ہیں، وہاں پر تو کافی زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں پر صحت کی سہولیات اب کافی زیادہ ناکافی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی جگہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، رہائش کی جگہ ختم ہو گئی ہے، لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں، وہاں پر صفائی نہیں ہے، وہاں پہ واش رومز کا ایشو ہے، وہاں پہ صاف پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ تو اس سارے ماحول میں یقیناً صحت انسان کی متاثر ہوتی ہے، بچوں کی صحت، خواتین کی، بزرگوں کی۔ اس ماحول میں یقیناً لائف گزارنا مشکل ہے۔ اس ماحول میں کس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے، کیا چیزیں اپنا کر کچھ حد تک اپنی صحت کو بہتر رکھا جا سکے، ساری صورتحال پہ گفتگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے کہ 10 ستمبر کا دن ہے تو 10 ستمبر کو دنیا بھر میں جو خودکشی سے بچاؤ کے حوالے سے جو عالمی دن ہے وہ منایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مختلف فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے، وجوہات کی وجہ سے جو خودکشی کے واقعات ہیں گزشتہ کئی سالوں سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ خواتین کے حوالے سے کیسز کی بات کر لیں، نوجوانوں کے حوالے سے کیسز کی بات کریں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کہیں پر مہنگائی کا فیکٹر ہوتا ہے، کہیں پر مختلف ایسے امور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور یقین اسلام بھی اسے سختی سے منع کرتا ہے کیونکہ زندگی میں اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی ایگزامپل موجود ہیں کہ صحاب نے جس طرح سے زندگی گزاری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر انہوں نے وقت گزارا اور اس حوالے سے وہ چیزیں برداشت کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اس میں اگر حالات مشکل بھی ہوں تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جو اس حوالے سے ہم اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے کہ ہمارے یہاں آخر کیا وجوہات ہیں، خواتین ہماری کیوں عدم برداشت کے حوالے سے، خودکشی کے حوالے سے واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ذرا آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان جو موجود ہیں ایم ایس شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ڈاکٹر رامجیت صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ آمین آمین۔ ہم مزید بھی آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان موجود ہیں ایڈوکیٹ ہیں، ہائی کورٹ اور سابق ایگزیکٹو ممبر ہیں ایڈوکیٹ نورین انجم۔ میڈم آپ کو خوش آمدید۔
امید آپ بھی خیریت سے ہوں گے. ہم آپ سے یقیناً جانیں گے کہ جو خودکشی کے حوالے سے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اسپیشلی جو خواتین کے حوالے سے کیسز ہوتے ہیں وہ پینڈنگ رہتے ہیں, فیملی کیسز, اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے امور ہوتے ہیں. تو ایڈوکیٹ نور انجم صاحبہ, جس طرح آج عالمی دن کے حوالے سے خودکشی کے بچاؤ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں کیسز زیادہ آتے ہیں, کالے پتھر پہ پابندی بھی لگی, اس کی فروخت کے حوالے سے بھی ایشوز پابندی لگی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اور اویئرنیس کتنی لازمی ہے؟ دیکھیں, پہلے خودکشی سے پہلے اس کے فیکٹرز کو تو جانیں نا کہ یہ ساری خودکشی کی واقعات جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. ہم ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ان کو کم کریں گے تو خودکشی کم ہوگی. قوانین تو بنا دیے, قوانین کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ اس کا ایفیکٹ ہوگا نا. جب تک اس کا ایفیکٹ ہی نہیں ہوگا آپ اس کا آؤٹ پٹ, اس کا رزلٹ کیسے لیں گے؟ تو سارے فیکٹرز کو دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں عدم برداشت نہیں ہے, مایوسی زیادہ ہے, خواہشات لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہیں, رسپیکٹ نہیں رہی, وہ ویلیوز نہیں رہی. اس وجہ سے خواتین بھی اس طرح سے چاہتی ہیں. اس سلسلے میں تو ہمیں شروع سے ہی اپنے نوجوانوں کی, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ اس طرف جائیں نہ, صرف سوچیں نہ, اور حالات کا مقابلہ کریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب بچوں کو روٹ لیول سے ہی سکھایا جائے گا, برداشت سکھائی جائے گی, ویلیوز سکھائی جائیں گی, رسپیکٹ سکھائی جائے گی, تو وہ بڑے ہو کے اسی طرح سے ہی آؤٹ پٹ دیں گے. جب آپ اگلے بندے کو رسپیکٹ دیں گے, اس کی جو ایک جگہ ہے, اس کی جو ایک ویلیو ہے, آپ وہ دے رہے ہیں. اگر نہیں دیں گے تو وہاں پہ ظاہر سی پرابلم سٹارٹ ہوں. ایک بندے کا جو حق ہے اس کو وہ نہیں مل رہا. خواتین فیملی کیسز آتے ہیں, آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کس حد تک مایوس ہوتی ہیں؟ دیکھیں, مایوسی کا کوئی لیول نہیں ہوتا. مایوسی کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ہے وہ جو اپنے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہیں, اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, فیملی کے پرابلمس, تو بعض کا وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہیں اور بعض کا یہ مطلب کہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے. اس طرح کے حوالے سے یقیناً اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو فیملی کا ماحول ہے, اس کے علاوہ جو گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بھی تربیت, اس کے ساتھ یہ سارے جو امور ہیں ان کو ہم بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ایڈوکیٹ نور انجم صاحبہ, جس طرح ہم نے بات کی فیملی کیسز کے حوالے سے, فیملی کیسز میں جب خواتین آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اکثر زیادہ پرابلمس کن باتوں پہ ہوتے ہیں؟ گھروں میں جھگڑے, 2-3 تو مین ایشوز ہیں گھریلو جھگڑوں کے نا. جب شوہر خرچہ نہیں دیتا, یا مار پیٹ کرتا ہے کسی ریزن سے, یا مطلب گھر کا ایک ماحول اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ایک ماں جو ہے نا وہ فیڈ کر رہی ہے یا بہنیں فیڈ کر رہی ہیں, یا گھر میں ساس بہو کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مرد باہر سے تھکا ہارا آتا ہے تو اس کو آگے سے جھگڑے والی ایک ماحول ملتا ہے, تو اس وجہ سے مطلب یہ مین فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارا مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لوگ مل کے رہتے ہیں, پوری 2 تو 3 فیملیز ایک ہی گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, ساس بھی رہ رہی ہوتی ہیں, دیورانیاں جٹھانیاں بھی رہ رہی ہوتی ہیں, تو وہ جیلیسی فیکٹر ہوتا ہے. اس ریزن سے مطلب وہ فیڈنگ صورتحال اس نئے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پھر کسی ڈائیورس تک بعد کا صورتحال پہنچ جاتی ہے. اس حوالے سے ہمارے یہاں کوئی, کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ وقت پر فیصلے نہیں ہوتے, جو اس حوالے سے مسلسل پروسیجنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اب کیا صورتحال ہے؟ نہیں, اب تو بہت سپیڈی ٹرائل ہو رہے ہیں نا. دیکھیں اب جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں لا میں نئی, اس میں فیملی کیسز تو بہت سپیڈی اس میں ہو جاتے ہیں نا. مطلب 3-4 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کو ایک ہیئرنگ کا موقع دیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو. جب ان کا نہیں ہوتا کوئی اس طرح سے آپس میں صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسے ہی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے, اور اگر ہے ایسی صورتحال کا سامنا تو کس طرح کی قانون سازی کی جا سکتی ہے کہ خواتین ایک بہتر ماحول میں کام کر سکیں؟ نہیں, میرے نہیں خیال کہ اس طرح کا ماحول اب ہے. اب دیکھیں, اب ہر فیلڈ میں فیمیلز آ رہی ہیں, ہر فیلڈ میں, ڈاکٹر سے لے کے, مطلب پہلے ہوتا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں یا ٹیچنگ کی حد تک فیمیلز کو رکھا جاتا کہ ٹیچر بن جائے زیادہ سے زیادہ, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ہر اس میں شعبے میں آ رہی ہیں. ججز بھی ہیں, خواتین ججز بھی ہیں. اب تو سپریم کورٹ کی ہماری ایک جج ہیں فیمیل ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے. ہاں, اچھا برا ماحول ہر جگہ ہوتا ہے, اچھی بری مثالیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ قانون سے آشنا نہیں ہوتے, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے رائٹس کیا ہے, ہمیں کیا کیا حقوق دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارا ٹاپک بھی تھا خودکشی کے حوالے سے, جب لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں. تو اس کی اویئرنیس کتنا لازمی ہے کہ لوگوں کو مثلاً پتہ ہو کہ میرے رائٹس کیا ہے, میرے لیے قانون کیا ہے. یہ تو گورنمنٹ لیول پہ جب قانون بنتے ہیں تو پروملگیشن بھی گورنمنٹ ہی کرواتی ہے کہ وہ
کہ ہم یہ لا بنا رہے ہیں اس کو اویئرنیس بھی دے لوگوں کو کہ ہم جو ہے نا اب دیکھیں زینب الرٹ کے نام سے ایک ایپ بنی تھی تو اس کی اویئرنیس بھی دی گئی ہے لوگوں کو, اس کے بار بار اشتہار چلائے گئے ہیں, پوسٹرز لگائے گئے ہیں. اس طرح سے جب کوئی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پہ کوئی بنتے ہیں لا تو اس کی پروملگیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ شہریوں کو پتا ہو, ایک عام شہری کو, چلیں ایک ایجوکیٹڈ کو پتا ہوتا ہے, موسٹلی ان لوگوں کو ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے, لیکن جو ایک بیکورڈ ایریا سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو ان پہ پروملگیشن جب تک. ماضی میں ہم نے کچھ ایسے واقعات بھی دیکھے کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے, اس کے علاوہ لمبی پروسیجنگ کی وجہ سے کچھ خواتین نے خودکشی بھی کی. تو یہ کتنا لازمی فیکٹ ہے جو تفتیش کا عمل ہوتا ہے, جو ہم ایک محرر کے پاس کیس جاتا ہے, اس میں FIR درج کرنی ہوتی ہے, تفتیش کرنی ہوتی ہے سارا کیس, تو اس کے عمل کو کس طرح بہتر کیا جائے؟ دیکھیں یہ ٹیکٹکس یوز کی جاتی ہیں اپوزٹ پارٹی کی طرف سے کہ وہ جو ہے نا تفتیش کے عمل کو کم سست کیا جائے اور مطلب حقائق کو سامنے جائے یا حقائق کو توڑ موڑ کے پیش کیا جائے. تو اس صورت میں عدالتیں بہتر وہ کر سکتی ہیں کہ وہ جلد از جلد اس پہ امپلیمنٹیشن کروائیں اور ان سے کہیں کہ جی ہمیں جلد از جلد جو ہے اس کی انکوائری کمپلیٹ کر کے دیں. اس کو کوئی اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو پرانا سلسلے چل رہے سسٹم دیہاتوں کی ظاہر سی بات ہے, ہمارے دیکھیں لاز 1860 سے ہمارے وہی چلے آ رہے ہیں تو اس پہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, آج کل کے زمانے کے مطابق ہو بھی رہی ہیں اور ہونی بھی چاہیے, مزید بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری جو ایویڈنس ہے وہ اس کو وہ ایکسیپٹیبل ہے, مطلب اس میں تبدیلی کی گئی ہے کہ جو اگر واٹس ایپ پہ کوئی اس طرح کے گروپس میں کوئی میسیجز آ جاتے ہیں, کوئی آپ کو میسیج آئے, کوئی کال آئی ہے, اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, اس کو ایز ایویڈنس لیا جا سکتا ہے. تبدیلیاں ہو بھی رہی ہیں اور مزید بھی ہونی چاہیے. مزید بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے, جتنے بہتر انداز میں آسانیاں ہوں گی, قانون بہتر ہوگا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو یقیناً سوسائٹی بھی ایک بہتر انداز میں پرفارم کرے گی. ویلکم بیک ناظرین, جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے مختلف امور کو ڈسکس کیا خودکشی کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو. ہم نے کہا تھا جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. حکومت صبح شام کہتی ہے ٹیکس نیٹ میں ہم نے لوگوں کو لے کے آنا ہے, تاجروں کو لے کے آنا ہے, شہریوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس ادا کریں. انڈائریکٹلی تو جیبوں سے نکلوا ہی لیتی ہے حکومت, لیکن وہ کہیں ڈائریکٹ ٹیکس میں بھی ہیں تاکہ جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہو سکے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ٹیکس کا کتنا کردار ہے ہماری معیشت میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹ ورک میں شامل ہونے کے لیے جو قوانین موجود ہیں کس طرح سے شامل ہوا جا سکتا ہے, اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. میڈم بتائیے گا, ٹیکس کی بات صبح شام کی جاتی ہے, لوگ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ٹیکسز ڈالے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس تو حکومت وصول کر ہی لیتی ہے, جو باقی ڈائریکٹ ٹیکس ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں وہ کتنا لازمی ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں کس طرح سے آسان ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس چکر میں آ گئے, وہ فائلر بنو پھر جمع کرو سارا کچھ. تو اس حوالے سے کس حد تک اویئرنیس لازمی ہوگی, کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں ٹیکس جو ہے نا کسی بھی ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اکانومی چلتی ہی ٹیکس کے سہارے سے ہے. جتنا زیادہ ہم ٹیکس پے کریں گے اتنا زیادہ ہماری اکانومی اچھی ہوگی, بشرطے کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ اچھی جگہ پہ اور صحیح طرح سے استعمال ہوں. باقی رہی بات یہ کہ گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لے رہی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اب جب سے یہ فائلر والا سسٹم آیا ہے جو لوگ نہیں بھی ہیں نا تو وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں. جس نے پراپرٹی لینی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے, جس نے پراپرٹی بیچنی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں. جی کوئی گاڑی لینی ہے تو اس میں بھی, ہاں جی بالکل, گاڑی لینی ہے تو بھی آپ نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے. آپ نے کوئی مطلب سیل پرچیز کی ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ رہا ہے. تو اس حوالے سے مطلب اب ہر بندہ اتنے زیادہ قوانین, اب ہمارا یہ اچھا سسٹم بنا دیا فائلر ہونے کی وجہ سے کہ لوگوں کو خود ہی اویئرنیس ہے کہ اچھا یار نان فائلر ہیں تو ہمیں اتنا ٹیکس پڑے گا, فائلر ہیں تو ہماری اتنی بچت ہوگی, چلیں جی ہم فائلر بن جاتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی مجبوری کے تحت آ ہی جاتا ہے, اپنا ٹیکس بچانے کی خاطر ہی صحیح, لیکن وہ آ جاتا ہے. جیسے گزشتہ حکومت نے سرکاری ملازمین کو ساروں کو شامل کر دیا, پھر کہا کہ ہم اتنے لاکھ لوگ شامل کر لیے. دیکھیں سرکاری بیچارے سرکاری ملازمین ان کا تو ٹیکس کٹ ہی رہا ہے نا, ان کا تو ان کی سیلری میں کٹ جاتا ہے, ایٹ دا اینڈ انہوں نے صرف اپنا گوشوارہ بھیجنا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. یقیناً یہ سوال سے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, اور حکومت عوام پر ٹیکسز کا بوجھ پہلے ڈال چکی ہے, اور ہم تو بس یہ کہیں گے کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, گوشوارے جمع کرنا چاہیے. اگر آپ کی زائد انکم ہے تو اس کا ٹیکس جمع کرنا چاہیے. میڈم جس طرح بات کی اس میں کس حد تک ہم تربیت کا ایلیمنٹ کس طرح شامل کرتے ہیں, کیونکہ مواقع نہیں, اب والدین کہتے ہیں کہ یار ہم مصروف ہیں, ہمارے پاس پہلے اتنی ذمہ داری ہے. نہیں دیکھیں ہماری بھی مائیں تھیں, ہمیں بھی انہوں نے وہ کیا, اور ہمارے دور میں موبائل نہیں ہوتے تھے. آج بھی وہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی, میرے بھی بچے ہیں وہ موبائل بھی یوز کرتے ہیں, لیکن ہر چیز لمیٹڈ ہونی چاہیے. جب ان لمیٹڈ ہوگی کوئی بھی چیز تو وہ نقصان کرے گی, پیسے کا نقصان, صحت کا نقصان, انرجیز کا نقصان, بچے کی ذہنی صلاحیتوں کا نقصان. تو ماؤں کو تھوڑا سا اس معاملے سے اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کو اگر دینی بھی ہے تو ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے, تھوڑے سے ٹائم کے لیے, کہ وہ جسٹ اویئرنیس ہو سکے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, پازیٹیو یوز کرنا ہے یا نیگیٹو یوز کرنا ہے.
पॉजिटिव यूज अगर सिखाएंगे हम बच्चे को तो बच्चे पॉजिटिव होंगे। एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को मौके देने के लिए जगह ही नहीं है ना, कि हम उनको क्या परफॉर्म कराएं। ग्राउंड्स हमारे पास नहीं है, बाहर का माहौल हमारे पास ठीक नहीं है। एडवोकेट नूरुद्दीन अंजम साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस तरह हमने गुफ्तगू की। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।